إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ یوسف آیت نمبر 88 سے ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر سورت کا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک اہم ترین موڑ ہے، وہ موڑ کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا۔ پیچھے پورا واقعہ اس میں جتنے بھی اسباق ہیں وہ ہم نے پڑھے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے سبق میں بھی بڑے اہم ہمارے لیے اسباق ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ جب گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، پہلے غلہ لینے کے لیے گئے تھے، دوسری مرتبہ پھر بنیامین کو ساتھ لے کر گئے، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب پھر واپس آئے تھے تو یعقوب علیہ السلام بڑے جو ہے غمگین ہوئے اور کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنے سارے غم اور دکھ اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ میرے بیٹو یوسف کو تلاش کرو۔ پھر وہ یوسف یاد آ گیا اور پھر کہا کہ یوسف کو تلاش کرو اور لے کر آؤ۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پھر وہ گئے، یوسف علیہ السلام کا اللہ پر اتنا اعتماد تھا، اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا کہ میرا رب میرے بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے بیٹوں کو بھی یہ عقیدہ دے رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہیں جانا، جاؤ جا کر تلاش کرو۔ تو جب گئے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام فلما دخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام پر جب جا کر داخل ہوئے، قالوا، تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل کو الضر، تکلیف، بھوک، وجئنا، اور آئے ہیں ہم ببضاعۃ مزجاۃ، اپنی تھوڑے سے پیسے لے کر، حقیر سے تھوڑی پونجی، فأوف لنا الکیل، تو ہمیں پورا دے دے، ماپ جتنا ہمارا غلہ بنتا ہے ہمارے گھر کا وہ پورا دے، لیکن پیسے ہمارے پاس پورے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس فاقے ہیں، فقر و فاقہ ہے، ہم فقیر ہو گئے ہیں، پیسے بہت کم ہیں، یہی بھی ہم جو ہے نا اکٹھے کر کے لے آئے ہیں، بس یہ لے لے اور پورا ہمیں غلہ دے دے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ کر تو ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا اہم موڑ ہے، وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا آج صدقہ مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سامنے ہیں یوسف علیہ السلام کے، لیکن یوسف علیہ السلام کے کردار، ان کے اخلاق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا وہی ہو نا، آج آئے ہو مانگنے کے لیے، صدقہ مانگ رہے ہو آج، نہیں، تانے نہیں دیے۔ اللہ مقام دے، عزت دے تو چھوٹوں کو ساتھ ملانا ہے، تانے نہیں دینے۔ اور ایک اور سبق، اہم ترین سبق اس میں یہ ہے کہ جب پریشانیاں بڑھ جائیں، مشکلات زیادہ ہو جائیں، اندھیری راتوں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے جب چھا جائیں تو سمجھنا کہ اب صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اندھیرے چھا چکے تھے، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور کہا کہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوں۔ تو پھر جب گئے، اور پھر کیا ہے کہ مالی طور پر بھی پریشانی ہے، ایک ذہنی ٹینشن ہے کہ بھائی گم ہو گیا ہے، بیٹا نہیں ہے، دوسرا مالی طور پر بھی پریشانی ہے، صدقہ مانگنے گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا وہ صدقہ مانگنے والوں دیکھو، ذرا دیکھو، حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بیوسف، وہ یوسف کے ساتھ تم کیا کرتے رہے؟ اب صدقہ مانگ رہے ہو، کوئی یوسف تھا تمہارا بھائی، جانتے ہیں اسے؟ اب بھائی بھی بڑے سیانے تھے، دیکھا نا کہ اس کو کیا پتا یوسف کون ہے، وہ تو یہ تو سمجھتے تھے نا کب کا ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، 40 برس ہو چکے ہیں، کوئی اٹھا گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، اس کو کیسے پتا یوسف کا؟ جب دیکھا تو فوراً پہچان گئے۔ وَأَخِي، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، جب تم نادان تھے۔ یہاں یہ بھی دیکھیں، تانا نہیں دیا، پھر بھی ان کو ان کا بہانہ بھی ڈھونڈ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، شیطان نے ورغلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی تم سے۔ دیکھیں کتنا اعلیٰ کردار والا بندہ
کسی کو تانے نہیں دیتا. جو خود عزت دار ہوتا ہے نا دوسروں کی عزت ختم نہیں کرتا، دوسروں کی توہین نہیں کیا کرتا. توہین وہی کرتا ہے جو خود عزت والا نہیں ہوتا. جس کی اپنی عزت ہو، چاہے دوسروں کا قصور بھی ہو، پھر بھی ان کی توہین نہیں کرتا. آج بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ملازموں کی توہین کر رہے ہیں، ان کی بےزتی کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. سمجھے خود وہ عزت دار نہیں ہے. جو عزت والا ہوتا ہے کسی کی توہین نہیں. غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، بہانہ ڈھونڈ کر دے رہے ہیں تاکہ تمہاری دل آزاری نہ ہو. جب تم جاہل تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ. اب یہ بھی بھائی بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے تو یوسف ہے. بڑے سیانے تھے، پہچان گئے. اِنَّكَ لَأَنْتَ، تو یوسف نہیں؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتق، یہاں پر پوری زندگی کا یوسف علیہ السلام نے خلاصہ بتا دیا. انہ من یتق ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کرے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے. انہ من دو کام، من یتق ویصبر، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جدائیاں آئیں، جو بندہ صبر کر جائے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، رب کے گلے نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑے، صبر کا دامن نہ چھوڑے. وَيَتَّقِ، اور اپنی پاکیزگی، پاک دامنی کا خیال رکھے، حرام کو منہ نہ لگائے، حرام راستے پر نہ جائے. دو کام کر لے، یتقی ویصبر. اللہ ایسے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ عزتوں کے تخت عطا کر دیا کرتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کنووں سے نکال کر اپنوں نے کنووں میں ڈال دیا. ہوس کا شکار ہوئے، حسد کا شکار ہوئے، اور پھر جیلوں میں چلے گئے. اللہ رب العالمین ان سارے مراحل سے صبر کیا ہے، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے عزتوں اور شانوں کے تخت عطا کر دیے ہیں. آج وہی بھائی آئے ہوئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ آج کے سبق کا بلکہ پوری سورت کا یہ پیغام ہے. یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. واویلا، گلے شکوے زندگی میں آتی ہیں، اونچ نیچ، جدائیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو بندہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کے ساتھ تعلق نہ توڑے اور پاک دامنی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، اللہ اس کو عزتوں کے تخت عطا کر دیا کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا بنا دیں، ہمیں اللہ تقوی عطا فرما دیں، صبر کی دولت سے مالا مال فرما دیں. اور اللہ ہمیں جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اللہ ان کو پریشانیوں سے، دکھوں سے نجات دے کر عزتیں، شانیں، شوکتیں عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.